أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ الحدید ہے اور آیت نمبر 10 آپ کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تنفقو انفاق نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر. تفسیر مظہری میں مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، کہ مالکم کا صیغہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ جس میں سوال کیا جا رہا ہو کسی کیے گئے انکار کے بارے میں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اور یہ بات ذرا غور سے آپ سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان کے عمل کے اندر کسی چیز کا نہ کرنا پایا جا رہا ہو، انسان کے اندر کسی چیز کی آمادگی نہ دیکھی جا رہی ہو اور کسی کام کو کرنے کے لیے انسان تیار نظر نہ آتا ہو، تو پھر اس کو اس طرح کے سوال سے گزرنا پڑتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر رہے. سوال بھی ہے لیکن کسی نہ کیے جانے والے کام کے بارے میں سوال ہے. اس سوال کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری. اور یہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ نہیں کر رہے، اس کے اندر تمہاری سوچ اور فکر کیا پنہا ہے. اگر تم خرچ نہیں کر رہے تو کیا تمہاری سوچ یہ ہے کہ اس خرچ نہ کرنے میں تمہارا فائدہ؟ خرچ کر دیں گے تو ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخیر بندہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو عام زمانہ دار انسان کہتا ہے کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، دیکھو کیا کرتا ہے، اس نے سبیل لگا لی، علاج معالجہ کے لیے اسپتال قائم کر لیا، اس نے مسجد قائم کر لی، اس نے مدرسہ قائم کر لیا. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے چلا جاتا. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حالانکہ برابر میں مولانا شفیع نظامانی صاحب نے 300 ایکڑ زمین بجائے کہ اپنے نواسوں کو دے کے جاتے
وہ زمین انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر دے دی۔ جب یہ زمین اللہ کی راہ کے اندر دے دی تو عموماً جو خاندان کے لوگ تھے کہ ایک ایسا بندہ ہے، اپنے نواسے موجود تھے، اپنے خاندان کے لوگ موجود تھے، اپنی اولاد موجود تھی، اپنے پیچھے اور لوگ موجود تھے، ان کو چھوڑ کے یہ زمین کسی مدرسے کے لیے وقف کر دینا، یہ کون سا عقل مندی کا کام ہے؟ تو عام طور پہ معاشرہ ان حوالوں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ خدا رب ذوالجلال سے بڑھ کر ذات و فائدہ دینے والی کوئی اور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے رب کائنات کا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، یعنی کہ تمہیں یہ نظر آتا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم دو گے یا تم کسی ایسے کو دے رہے ہو جو اس دینے کے نتیجے میں تمہیں پلٹ کے کچھ نہ دے سکے۔ اگر تمہاری سوچ ایسی ہے تو سن لو کہ تم دے کس کے رہے ہو؟ جس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، فی سبیل اللہ، کہ وہ جو اللہ اس کی راہ میں دینا، اس کے راستے میں دینا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے راستے کے اندر خرچ کرنا، فی سبیل اللہ۔ اور فی سبیل اللہ کی مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے بہت پیاری تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ سے مراد وہ راستہ ہے جو قرب خدا بندی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں مکمل ہو جاتی ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ کیا اللہ کا قرب تمہاری اس متاع سے بڑھ کر کہ جس کو تم چمٹ کر بیٹھ گئے ہو؟ یہ دینے سے اگر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو پھر تمہیں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر یہ سب کچھ خرچ کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو ہے جس کو رب کائنات واضح کرتا ہے آیت کے اگلے حصے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جس کی میراث میں، جس کی ملکیت میں، جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں وہ تمام کے تمام خزانے جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ تمام کے تمام خزانے جو زمین کے اندر ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ یعنی کہ تم کسی کھٹل کو، کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھ رہے کہ جو اس قابل نہیں کہ تمہیں لوٹا کے دے سکے، بلکہ اس کے پاس تو اس قدر خزانے ہیں، اس قدر خزانے ہیں کہ ان خزانوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر انسان کے پاس جو کچھ آتا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر موجود خزانوں میں اس کا شمار کیا ہو سکتا ہے جو انسان کے پاس ہے؟ ایک انسان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک قطرہ، ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی حقیر چیز ہے۔ اور پھر جب اتنے بڑے بادشاہ کو انسان کچھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ جو لوٹا کے دے رہا ہوتا ہے یقیناً اس دیے ہوئے سے بہت کچھ بڑھا کر لوٹا کے دے رہا ہوتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر لفظ میراث کو اگر سمجھا جائے تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ میراث، ورثہ، پیچھے چھوڑا ہوا انسان پیچھے کس کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ ایک انسان چلا گیا، دوسرا انسان چلا گیا، تیسرا انسان چلا گیا، آخر میں جب سارے انسان چلے جائیں گے تو اس زمانے کے اندر موجود ساری دولتیں، سارے خزانے کس کے ہوں گے؟ یہ سارے اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب کائنات قائم نہیں ہوئی تھی تب بھی اسی کے تھے، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی اسی کے ہوں گے۔ ہر حال میں دونوں طرح سے اللہ رب العالمین کے سارے مال اور خزانے ہیں۔ تو جس کے خزانے آج تمہارے پاس امانت کے طور پر آئے ہوئے ہیں، تم ان خزانوں کو خرچ کرنے کے لیے اتنے بڑے فکر مند کیوں ہو؟ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں سمجھتا ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ جو کچھ مال، متاع، ملکیت، دولت، پیسہ میرے پاس ہوتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہوتا ہے، میں اس کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، میں اس کے لیے بہت کوششیں کرتا ہوں، اپنی ذہنی، اپنی فکری، اپنی علمی، اپنی جسمانی صلاحیتیں استعمال کرتا ہوں، تب یہ آ کے میرا ہوتا ہے، یہ میرا ہے، اس کو میں نے کمایا، یہ میرے نصیب کا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کو آیت نمبر 10 کی تشریح کے اندر جا کے نقل کیا ہے، اس کے اندر رب کائنات فرماتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ رَبِّي، بے شک جو رب ہے میرا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، کہ وہ رب کائنات جس کے لیے چاہتا ہے، جس بندے کے لیے چاہتا ہے، بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے کشادہ ہوگا، جس کے لیے اللہ نہ چاہے اس کے لیے کشادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر رب کائنات کے لیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے یہ رزق تنگ کر دیتا ہے رب کائنات۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو
اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے۔ ایک طرف تم خرچ کر رہے ہو، دوسری طرف تمہیں رب کائنات دے رہا ہے، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، جس کو چاہا دیا، جس کو چاہا نہ دیا۔ جب سب کچھ اس کے چاہنے سے ہے، اور وہ تمہیں کہہ رہا ہو کہ دو میری راہ کے اندر میرے بندوں پر خرچ کرو، لوگوں کی خدمت پر خرچ کر جاؤ، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرو، تو تم خرچ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی آپ کو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کر کے سنایا، اس کے اندر معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تم چاہو یا نہ چاہو، جس چیز کے آج تم مالک ہو، وہ سب بالآخر حق کے تعالیٰ کے پاس واپس جانی ہے، تمہارے پاس نہیں رہنی، وہ اسی رب کائنات کے پاس منتقل ہو جانی ہے۔ اس طرح آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہم سے پہلے کسی اور کا تھا، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بعد کسی اور کا ہوگا۔ اسی آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی آیت کی تشریح میں ایک حدیث محسوس ہوتی ہے، اور یہ بخاری کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال کو عزیز رکھتا ہے؟ اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال کو عزیز رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے ایسا؟ تو وارث کا مال کون سا ہوتا ہے؟ وارث کا مال وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے مرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا رسول خدا میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس کو اس دنیا کی زندگی میں جو اس کے پاس مال ہے اس مال کے لیے زیادہ چاہت نہ ہو، جو چھوڑ کے جائے گا اس کے لیے زیادہ چاہت ہو؟ ہم میں سے ہر ایک ایسا ہی ہے کہ جس کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، میراث والے مال سے، وارثوں کے مال سے کسی کو محبت نہیں ہوتی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارا مال وہ ہے، تمہارا مال وہ ہے کہ جو آج تم اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے آگے اپنے رب کے پاس بھیجتے ہو، وہ تمہارا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے، باقی بچ جاتا ہے، اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، وہ تمہارا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں وہ جمع ہو جاتا ہے تمہارے خزانے کے طور پہ، تمہاری نیکی کے طور پہ۔ اور جو تم پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہو وہ تمہارا نہیں ہوتا، وہ تمہارے وارثوں کا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں تم نے جو نہیں دیا اللہ کی راہ کے اندر زندہ رہتے ہوئے، وہ تمہارے وارثوں کا ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے جو تم نے دیا اللہ کی راہ کے اندر، وہ مال تمہارا بن گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک گوشت آیا، بکرا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اندر بھیج دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر نے مل کر اس کو تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ بتائیں جو بکرا بھیجا تھا اس کا گوشت کچھ بچا؟ فرمایا کہ ہاں بچا، ایک دست باقی بچا ہے، باقی سارا ہم نے خیرات کر دیا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو باقی تھا وہ سارا بچ گیا ہے، اور جو یہ رکھا ہوا ہے یہ ضائع ہو گیا ہے، یہ ہم نے کھا لیا، یہ ہم نے پی لیا، یہ سارا ضائع ہو گیا، جو دیا وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر، اور وہی ہمیں کل اللہ کی بارگاہ سے اجر دلانے کا باعث بنے گا۔ دنیا کے اندر دیا جانے والا سارا کا سارا معاملہ خرچ ہو جایا کرتا ہے۔ تفسیر القرآن ایک تفسیر ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب نے لکھی ہے، بڑی شاندار تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک فارسی شعر نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جان بجانا دا وگرنہ استو بستانند اجل، خود تو منصف باش اے خود تو منصف باش اے دل اینکو یا آنکو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جان محبوب کو دے دے، جان محبوب کو دے دے ورنہ موت تجھ سے یہ جان لے لے گی، جان محبوب کو دے دے ورنہ موت تجھ سے لے لے گی، اے دل تو خود ہی انصاف کر کہ یہ بہتر ہے کہ تو دے دے یا وہ بہتر ہے کہ وہ تجھ سے لے لے۔ تو جو تو دے دے گا وہ نیکی کی راہ میں شمار ہو جائے گا، اس نے لے لیا تو پھر وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو آج جو ہمارے پاس مال ہے، اللہ چاہتا تو کسی بھی ذریعے سے ہم سے لے سکتا ہے، ہم اس کے خدائی کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے بے بس لوگ ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ایک لمحے کے اندر ایک جھٹکا سا آتا ہے، بندے کا سارا مال چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہوا۔ تو اگر وہ جانا ہی ہے ہمارے ہاتھوں سے اس طرح یا اس طرح،
تو سب سے اچھی صورت اس مال کو دینے کی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنی خوشی سے رب کائنات کی بارگاہ میں دے دیا جائے۔ اور پھر یہ بات رب کائنات فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اس کی شان کو یہ زیب دیتا ہے؟ اللہ کی شان کو کہ تم دو اور وہ تمہیں لوٹا کے نہ دے، بڑھا کے نہ دے۔ اور وہ جو قدرت رب کائنات کی ہے بڑھا کر دینے کی، اس کائنات کے اندر تو کسی کے پاس ایسا تصور نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑھا کر دینے کی کوئی قدرت موجود ہو اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے۔ اسی لیے ایک بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ دینے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت پہ نہ دیا جائے، وقت کو گزار کر دے دیا جائے، اور انسان یہ سوچے کہ ابھی تو میرے پاس اتنا نہیں ہے، جب میرے پاس اس قدر جمع ہو جائے کہ وافر ہو جائے اس کے بعد میں دینا شروع کر دوں، تو وافر حالت کے اندر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے دینے کا اجر وہ نہیں ہے کہ جب نہیں تھا، تھوڑا تھا اور کم تھا اس میں سے دیا۔ تو دینے کی بھی ایک مہلت ہوتی ہے، دینے کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، دینے کا بھی ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر نہ دیا جائے تو اس مال کی پھر وہ حیثیت نہیں بنتی، وہ کیفیت نہیں بنتی کہ جو دینے سے بنتی ہے۔ اس کا رب کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر اس طرح کیا کہ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے من انفق من قبل الفتح، فتح کا جب دن آیا تھا، فتح مکہ کا جب دن آیا تھا، اس سے پہلے دینے والوں کا دینے کا معاملہ کچھ اور ہے، اجر ثواب کچھ اور ہے، ان کا درجہ کچھ اور ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ اور جب فتح ہو گئی اب تو لوگ جوگ در جوگ آنا شروع ہو گئے، اب آنا سہل ہو گیا، اب آنا آسان ہو گیا، اب مال بھی فراوانی سے آنے لگا، لوگ بھی جوگ در جوگ آنے لگے۔ اب جو دینے والا ہے اس دینے والے کا مقام وہ نہیں ہو سکتا جس نے پہلے دیا تھا۔ تو دینے کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، کیڑی گھڑی کے اندر دینے کا شمار ہوتا ہے کہ جس گھڑی میں تم دے رہے ہو تمہاری کیفیت کیا ہے، دینے کی کیفیت ہے کہ دینے کی کیفیت نہیں ہے، تم کیفیات کے لحاظ سے تمہارے اجر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ذرا مکی زندگی میں دیکھ لیں، فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کا جو واقعہ تھا، لمحہ تھا، گھڑی تھی، یہ لمحہ بھی کچھ آسانی کا راستہ تھا، لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے والا جو دور ہے وہ تو بڑا مشکل دور تھا، اور صلح حدیبیہ سے پھر وہ جو ہجرت کا دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو جنگیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور اس سے پہلے چلے جائیں تب بھی بڑا مشکل دور ہے، صعوبتوں کا دور ہے، تکلیفت کا دور ہے، جو مکی دور کہلاتا ہے، پورے کا پورا دور مشکل دور تھا۔ تو اس دور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جب دور دور کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، جب کوئی حوصلہ دینے والا ساتھ کھڑا نہیں تھا، جب کوئی ساتھ دینے والا کھڑا ساتھ نہیں تھا، اس وقت جو اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کا درجہ تو بالکل ہی مختلف ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے، اب لوگ اگر شامل ہو رہے ہیں تو اس کو وہ مقام نہیں ملے گا کہ جب پہلے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کھڑے ہو کر یا صباح کی پکار لگائی تھی، اس وقت کھڑے ہو کر جس نے ساتھ دیا تھا اس کا درجہ ممتاز ہوگا۔ اور یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلوا، لڑے اللہ کی راہ کے اندر، وہ جو اس وقت اللہ کی راہ میں لڑا، اس کی بدر کے اندر جو لڑا، احد کے اندر جو لڑا، اور جو خندق کے اندر لڑا، ان کے لڑنے کا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتے جو بعد کی جنگوں میں، کہ جب ہزاروں کے لشکر ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے اور جب معلوم تھا کہ فتوحات کا اب یقینی ہو گئی ہیں اور مال غنیمت بھی ملنے والا، تو مقام برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے جنگجو نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، غریب ساتھی تھے، اسلام اول دور کے اندر قبول کیا، اور خالد بن ولید وہ ہیں کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے ہاتھ سے بڑی فتوحات ہوئی تھیں، وہ بڑا اپنے آپ کو جلیل القدر بھی سمجھتے ہیں، صحابہ ہیں، انسان ہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ہو گئی، اور اس بات کے اندر عبد الرحمن بن عوف نے کہہ دیا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو، ہم تم سے پہلے اسلام قبول کر چکے، تم نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی ناراض ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس وقت غصے کے اندر آ کر فرمانے لگے کہ تم ہم پر ان چند دنوں کی وجہ سے بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو جن میں تم نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، چند دن پہلے تو تم نے اسلام قبول کیا تھا، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، چند سالوں کو چند دن کہہ دیا، تم کیوں اترا رہے ہو، تم کیوں فخر کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو میری خاطر چھوڑ دو، مت الجھو ان سے، مت کہو کچھ ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی
عزیز ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں ساتھ دیا تھا، میرے ساتھیوں کو میری خاطر چھوڑ دو، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم احد کے برابر پہاڑوں کے برابر احد کے پہاڑوں کی برابر سونا خرچ کرو تب بھی تم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے قبل الفتح میرا ساتھ دیا تھا، میرے ساتھ تعاون کیا تھا اور میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ دینے کی جو مہلت ہوتی ہے، دینے کی جو گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اعتبار سے اجر کا معاملہ ہوتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اجر لکھا جاتا ہے۔ تفسیر کا نام ہے ماوردی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 471 کے اوپر، اور پھر تفسیر واحدی کے اندر بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کا بڑا اہم مقام ہے، اگر آپ ذرا اس کو غور سے سنیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ احادیث کی روایتوں میں کثرت سے روایتیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، کثرت سے روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت سے روایتیں نہیں ہیں، بڑے احتیاط کیے انہوں نے روایتوں کو کرنے میں، لیکن اہل علم کے ہاں اور حدیث کے علم رکھنے والوں کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کا درجہ اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ انہوں نے بڑی احتیاط سے روایتیں کی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ساتھ حاضر تھے اور موجود تھے، لیکن حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر اس وقت ٹاٹ کا لباس تھا، ان کے جسم پر اس وقت ٹاسٹ کا لباس تھا، انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے، اپنے سینوں پر بٹن اصل نہیں تھے موجود تو انسان بٹن لگاتا ہے، سینے پر کانٹوں کا بٹن لگا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال دیکھ کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر پر ایسی ابا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو صدیق اکبر کا اس حال میں دیکھنا، کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اپنے فرستادہ فرشتے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں شریک ہو جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو کہ کیا سبب ہے کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور حالت یہ کہ بٹن لگانے کوئی موجود نہیں ہے، اور کانٹے کے ساتھ، درخت کے کانٹے کے ساتھ اپنی سینے سے جو کپڑا ہے اس کو باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گواہی آتی ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، ایسا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ معلوم کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، اللہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا، اللہ رب العالمین اس ذکر کو عام کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا تھا، مجھ پر خرچ کیا تھا، اللہ کے رسول پر خرچ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، بے پناہ مال جتنا بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دین کی راہوں کے اندر لگا دیا تھا، کئی غلام آزاد کرائے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر من قبل الفتح کے پر اکثر مفسرین نے مناقبت صدیق اکبر کو بیان کیا، اکثر مفسرین نے، اگر ان کو پڑھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی گواہی کہ فتح سے قبل اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتا ہے، ابو بکر کو میرا سلام کہیں، ابو بکر کو میرا سلام کہیں اور اس سے پوچھیں کیا تو اس فقر کے عالم میں اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پوچھ رہی ہے کہ پوچھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہ اس فقر کے عالم میں اگر انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، پیسے کی تنگی کے اندر آ جاتا ہے، محتاجی کے اندر آ جاتا ہے، مانگنے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، کھانے کو صحیح نہ ہو، پینے کو صحیح نہ ہو، پہننے کو صحیح نہ ہو، تو رنجشیں تو اٹھ جاتی ہیں دلوں کے اندر، شکوے تو اٹھ جاتے ہیں دلوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین یہ سوال کر رہے ہیں صدیق اکبر سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو اپنے اس فقر میں رب سے راضی ہے یا رب سے ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ارشاد فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں جس طرح تو مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کا پیغام صدیق اکبر کے لیے کہ میں تجھ سے راضی ہوں جس طرح تو مجھ سے راضی ہے۔ جب رب کی کائنات سے اتنا بڑا اعلان ہو گیا کہ صدیق اکبر جس طرح تو مجھ سے راضی ہے اسی طرح میں بھی تجھ سے راضی ہوں، یہ پیغام جب صدیق اکبر تک پہنچا تو رقت سے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جبرائیل امین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم، اللہ رب العالمین کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، حاملین عرش جو عرش کے حامل ہیں، عرش کو تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، عرش پر موجود ہیں، عرش پر موجود مخلوقات میں بھی اس وقت ایسی آبائیں پہن رکھی ہیں جن میں کانٹوں کے بٹن ہیں، جب آپ سے آپ کے اس دوست نے ایسی عبا پہنی ہے، جب سے صدیق اکبر نے ایسی عبا پہنی ہے تو صدیق سے رب راضی، تو جس سے رب راضی عام مخلوق چاہتی ہے کہ ہم بھی ایسی عبا کو پہنے، رب ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یہاں زمین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عبا پہنی ہے، وہاں عرش کے پر عرش کی مخلوقات نے، حامل عرش نے ایسی عبائیں پہن رکھی ہیں۔ تبیان القرآن ایک تفسیر ہے جس کے مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب۔ آپ نے ان اعمال کے بارے میں ایک بات تو یہ آئی کہ وہ عمل جن حالات کے اندر کیا گیا ہے، جن کیفیات کے اندر کیا گیا ہے، اجر کے لحاظ سے ان کا اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس عمل کا میں زیادہ مشقت ہوگی اس کا زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بڑا مشہور واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو مالی امداد دینے کے لیے پکارا، اور پھر وہاں یہ پوری بات آ جاتی ہے کہ صدیق اکبر پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے، عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے، لیکن ایک صحابی ساری رات جا کے پانی ایک یہودی کے باغ میں، اور پھر وہاں سے اجرت میں کھجوریں ملتی ہیں وہ لائی جاتی ہیں، اس میں مشقت تھی۔ سامان تو صدیق اکبر بھی لے کر آئے تھے، عمر فاروق بھی لے کر آئے تھے، لیکن مشقت اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ جہاں مشقت تھی اس مشقت والے مال کو پورے ڈھیر پر پھیلا دیا گیا تھا کہ اس کی بدولت یہ پورا مال قبول ہو جائے۔ تو جتنی زیادہ عمل کے اندر مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنا جو کچھ اس کے پاس ہے دے دیتا ہے تو اب پیچھے جو زندگی گزرے گی وہ مشقت والی زندگی گزرے گی، تکلیف والی زندگی گزرے گی۔ تو جس کے دینے سے مشقت آتی ہو اس دینے پر ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے دینے سے مشقت نہ آتی ہو اس کے دینے پر اتنا انسان کو ثواب یا اجر نہیں مل رہا ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عمل میں زیادہ مشقت ہوگی، جس عمل میں زیادہ مشقت ہوگی وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ اجر والا ہوگا، زیادہ ثواب والا ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم لوگ مشقتوں سے بچتے ہیں، تکلیفوں سے بچتے ہیں کہ یہ کر دینے سے یہ مسئلہ آ جائے گا، یہ کر دینے سے وہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ جو گھڑی ہوتی ہے، جو وقت ضرورت ہوتی ہے اس پر کام آنا۔ دوسری بات یہ کہ ان حالات میں ساتھ کھڑے ہو جانا کہ جن حالات میں کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ ہو۔ ابھی تازہ ہی انتخابات ہوئے تو آپ لوگوں نے ایک ہی بات زبان پہ لائی بھی تھی کہ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہو، وہ تو جیتے گا ہی نہیں جس کو آپ لوگ ووٹ دے رہے ہو۔ ووٹ تو اس کو دینا چاہیے کہ جو جیتتا ہوا نظر آئے، سارے اسی کو ووٹ دو، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جیت رہا ہے، اور وہ ووٹ اس کو نہ دو اس کی برائی یہ ہے کہ وہ جیت نہیں رہا۔ اگر اس بات کو معیار بنا لیا جائے کہ جیتنے والا کتنا اس کی خصوصیت ہے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ سارے لوگ جب مکے کے اس ماحول کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، تو کیا ان کو نظر آ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے اس دنیا کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ اسلام یہ معیار نہیں دیتا، اسلام معیار یہ دیتا کہ بتاؤ حق پر کون ہے۔ یہ مت دیکھو کہ جیت کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے۔ اور یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں آئی تھی تو کربلا کے میدان میں حر کو سمجھ میں آئی تھی۔ وہ یزید کے لشکر میں تھا، یزید کا لشکر جیتنے والوں لشکروں میں شمار ہو رہا تھا، اور حضرت امام حسین کا لشکر ایک قلیل لشکر تھا، تھوڑے لوگوں کا لشکر تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ ناحق پر تھے، یہ حق پر تھے، حق پر تھے۔ حر وہاں سے نکل کر آگر اس حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو معلوم تھا کہ کامیابی یہ ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں کامیابی ہے۔ اب ایک اور پیمانہ ذرا دیکھ لیں جو ہم سب سے ہمیں گریبانوں میں جھانکنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ جو ناحق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کی محنتیں، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کی بھاگ دوڑ، ان کا خود کو ٹھکانا ناحق کے لیے، ملنا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، لیکن کتنا اپنے آپ کو لگایا ان لوگوں نے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ حق ہی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اگر سمجھ لیا کہ ہاں حق ہے، کھڑے بھی ساتھوں میں، وہ ووٹ بھی دے دیں گے، لیکن جدوجہد کے میدان میں تو وہ زیادہ آگے تھے کہ جو ناحق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کرپشن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ناانصافی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر لوگوں نے زیادہ جانیں کھپائیں، زیادہ محنتیں کی، زیادہ کوششیں کی، تو وقت اور مہلت کے لحاظ سے اجر کا فیصلہ ہو رہا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ وقت اور مہلت کے ساتھ کچھ لوگوں نے کہا کہ جیت رہے جو ساتھ ان کا دے دو، جیت رہے محنت کرنا فضول ہے، وہ لوگ جیت رہے اس لیے حق کو نہتا چھوڑ دو، فکر مت کرو ان کی۔ یہ سوچ جب انسان اختیار کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اجر کا معاملہ جو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر، اگر تم کھڑے ہو جاتے تو جو تمہیں اجر ملتا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تمہارے تصور میں نہیں تھا۔ من قبل الفتح، یہ رب کائنات نے ایک طے کر دیا ہے کائنات کے اندر اصول کہ اس وقت کھڑے ہونا جب کوئی ساتھ کھڑا نہ ہو، اس وقت کھڑے ہو جانا اور ساتھ دینا جب یقین ہو کہ انسان جیتے گا نہیں۔ ثواب اور اجر کے معاملے میں جب یہ دیکھ لو کہ ہاں جیت رہا ہے تو چلو ہم بھی دے دیں، ہم بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، اب والا ساتھ جو ہے وہ اجر کے لحاظ سے وہ ساتھ نہیں ہے جو ساتھ اس وقت دیا جائے کہ جب بندہ تمہیں بظاہر ناکام نظر آ رہا ہو۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا اصول قرآن پاک کی سائے سے جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ عمل کے اندر مشقت، کیونکہ ان لوگوں نے مشقتیں برداشت کی دین کے لیے، نیکی کے لیے، تکلیفیں برداشت کی۔ ایک اس وقت جب ناکامی نظر آ رہی تھی ساتھ دینا، اور دوسری یہ کہ اس ساتھ دینے کے نتیجے مشقت کا معاملہ آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کا اجر تمہارے خرچ کرنے اور تمہاری مشقت کے اعتبار سے ملے گا۔ عمرہ تو کیا انسان نے، لیکن وہ کہتے نہیں میں تو بڑا آسان سے آسان ہوں۔ کبھی لوگ پیدل جایا کرتے تھے، کبھی لوگ بحری جہاز پہ جایا کرتے تھے، آج کل جہازوں میں جا رہے ہیں، اور پھر وہاں بڑی آسانی سے بڑی زبردست سواریاں وہاں موجود ہیں۔ تو آپ تصور کریں اور ہم تصور کریں ذرا آج کے دور کا عمرہ اور اس دور کے عمرے، اجر اور ثواب کس کو زیادہ مل رہا ہوگا؟ جہاں زیادہ مشقتیں تھیں، جہاں زیادہ تکلیفیں تھیں، جہاں زیادہ پریشانیاں تھیں لوگوں کو نکل کر سفر کرنے میں، چلنے میں، بڑھنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست آدمی مشقت برداشت کر کے دے۔ جو بندہ تنگ دست نہ ہو، ایسا بہت ہے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ لے لو تم کو ایشو نہیں ہے، لیکن ہے نہیں دینے کے لیے پھر بھی دے رہا ہے۔ جو تنگ دست آدمی مشقت برداشت کر کے دے اور دینے کی ابتدا اپنے عیال سے کرو، یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ انسان دے اپنے عیال سے، پہلے اپنا گھر، اپنے والدین، اپنی بہنیں، اپنے بھائی، یوں دائرہ پھیلائے۔ ہمیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا چاروں طرف ارد گرد، ہم باہر بے شمار دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہوتے ہیں نمود و نمائش پہ، دوستوں پہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہلے اپنے گھر سے دیکھو، عیال سے دیکھو، عزیز سے دیکھو، کہ وہاں تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، وہاں سے اس کی تکلیف دور کرو گے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ جو صدقے کی بات یہاں پر آئی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی بات یہاں پر آئی ہے، اس کے حوالے سے
صدقے کی فضیلت کے اوپر قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں رب کائنات نے اپنے احکامات دیے. میں چند ایک ریفرنسز کے طور پہ، حوالوں کے طور پہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال سدا بہار باغ جیسی ہے. یعنی کہ اس صدقے کا جو پانی ہوتا ہے یہ نیکیوں کو ایسی بہاریں عطا کر دیتا ہے کہ یہ نیکیاں مرتی نہیں ہیں، مرجھاتی نہیں ہیں، بڑھتی رہتی ہیں. سدا بہار باغ، اگر باغ کی بات آ رہی ہے تو باغ کے پھلوں کی بات آتی ہے، میووں کی بات آتی ہے، تو وہ ہمیشہ کیا کرتی ہیں؟ اس اجر کی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. تسلسل کے ساتھ نیکیوں کے اندر اضافے پہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو صدقہ ایسا نہ ختم ہونے والا اجر بن جایا کرتا ہے کہ انسان نے کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت یہ ہو، سوچ یہ ہو، خرچ کرنے والوں کو پورا پورا اجر ملے گا. کہ وہ راہ یہ نہیں ہے رب کائنات کی راہ کہ جس میں دیا جائے اور ضائع ہو جائے. ضائع ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے، اندیشہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ راہ ہے کہ جہاں پر دینے سے یقینی طور پہ اجر ملے گا اور پورا پورا اجر ملے گا. اجر میں کمی نہیں آئے گی، اضافی تو ہو سکتا ہے، کمی کا تصور نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام کا بڑا درجہ ہے. کام کیا اتنا ہی درجہ ملے نہیں، درجہ بڑا ملے گا، اجر بڑا ملے گا اور ثواب بڑا ملے گا. سورہ رات کی آیت نمبر 22 میں اللہ کی رضا کے چاہنے والوں کا انجام بہترین ہوگا. اب اللہ کی رضا کو جو چاہے گا وہ سب کچھ رب کائنات کی راہ میں لٹا دے گا. جو رب کی رضا کے اندر نکلنے والا بندہ ہوگا رب کائنات کا اس کا انجام بہتر کر دیتا ہے. صدقے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا. کتنا؟ ایک کھجور. کیا قیمت ہے کھجور کی؟ کمائی حلال کی. جس شخص نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف حلال چیزوں کا صدقہ قبول کرتا ہے. حرام ہو گیا تو پھر قبول نہیں ہوگا، حرام کو خود سے دور. حلال چیزوں کا صدقہ قبول کرتا ہے. اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے شرف قبولیت بخشتا ہے. صدقہ اللہ دائیں ہاتھ میں، دائیں سے لینے اس کو شرف بخشتا ہے. بائیں طرف بٹھانا ہمارے معاشروں میں جو دیہی معاشرہ ہے، اگر کوئی عزت دار بندہ آتا ہے تو ہم اپنے دائیں طرف اس کو بٹھاتے ہیں. اور دنیا کے اندر ہم معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عام آدمی آ جاتا ہے جس کی حیثیت معاشرے کے اندر نہ ہو تو اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، اس کو بائیں طرف بٹھانے میں. دائیں طرف ہمیشہ عزت دار کو بٹھایا جاتا ہے. تو ہمیشہ جب بڑے بزرگوں کے پاس جائیں گے وہ عزت دینا چاہیں گے، بولیں گے صحیح تے ہو، وہ دائیں طرف اشارہ کریں گے کہ فطرت انسان کی. تو رب کائنات بھی دائیں ہاتھ سے صدقے کو وصول کرتا ہے. پھر اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں جیسا کہ تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. بچڑا بڑا ہوگا، اپنی پروڈکشن دے گا، اس پروڈکشن سے پروڈکشن آ رہی ہوگی، اس سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک کھجور کا ثواب، حدیث میں آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک کھجور کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور کا ثواب. تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی. چھوٹا سا ایک عمل ایک کھجور کسی کو دے دینا. اسی طرح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو آگ سے بچو، لوگو آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے. کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا کیا کر رہی ہے؟ آگ سے تمہیں بچا رہی ہے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا رہی ہے. پھر صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کر کے دیا جائے. بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کر کے دیا جائے اور خرچ کرنے میں اپنے اہل و عیال سے آغاز کرنا چاہیے. اب رب کائنات فرماتا ہے یہ ذکر کر کے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّن بَعْضِهِمْ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہے تم میں سے کوئی، کون ہے تم میں سے جو رب کائنات کو قرض حسنہ دے؟ اب یہاں پر بالکل کھل کر واضح کیا قلبی نے، راوی ہیں، بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ قرض سے یہاں مراد صدقہ ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کی راہ کے اندر
قرض دیتا ہے۔ حسنہ سے مراد وہ دل سے ثواب کی نیت سے دیا گیا، دل سے ثواب کمانے کی نیت سے دیا گیا ہو تو پھر وہ صدقہ کہلائے گا۔ پھر فرمایا رب کائنات نے کہ فَيُضَاعَفُ لَهُ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، نہ بڑھاتا ہے۔ احادیث کے اندر واضح آتا ہے لہو اجر کریم، صدقہ تم نے دیا، قرض تم نے دیا، اللہ رب العالمین کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تم سے مال لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، فروغ دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے تم سے مانگ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہوگا تو بڑھے گا نہیں، میرے پاس آئے گا تو تمہارا مال تمہارے لیے بڑھے گا، تو میرے پاس بھیج دو، میرے پاس پہنچا دو، میرے بینک میں جمع کرا دو، تمہارے پاس میرا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اس میں جمع کرا دو، تو یہاں جو اس کو فروغ ملے گا وہ فروغ تمہارے پاس ہوتے ہوئے اس کو نہیں ملے گا۔ تو اجرن کریم ہمیں اس کے اندر موجود ہے، اس اجر کی صورت اختیار کر جائے گا کہ جو کبھی رکنے والا نہیں ہوگا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین صدقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے جبکہ تو صحت مند ہو، بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا، پتہ ہے کہ زندگی تو بچنی نہیں ہے، موت کا ڈر تو ویسے ہی، اچھا تھا مرتے اب میرے کس کام کا، چلو اس کو دے دیا، چلو اس کو دے دیا، چلو اس کو دے دیا، نہیں، ہاں جب تیرے پاس صحت بھی موجود ہے، صحت کی وجہ سے تو وہ بہت کچھ کر بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، عیش بھی کر سکتا ہے، لیکن اس حالت کے اندر جو صدقہ بہترین کہلائے گا وہ صحت کی عالم میں دیا ہوا صدقہ ہوگا۔ تو صحت مند ہو، تیرے اندر بخل موجود، اب اس بخل کو تو مار کے دے رہا ہے، تو اس صورت حال میں تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں دوں، لیکن تجھے اللہ کی رضا اس تیرے بخل سے غالب آ گئی تیرے اندر، اب تو نے دے دیا۔ تو پہلی بات یہ کہ تو صحت مند ہو، بخل تیرے اندر موجود ہو، تو زندگی کی امید رکھتا ہو، تیرے اندر زندگی کی امید ابھی موجود ہو، تو اسے مؤخر نہ کیے رکھ یہاں تک کہ سانس ہنسلی، یہ جو انسان کی نکلنے کی آخری جگہ ہے کی ہڈی تک آپ پہنچے، تو کہے فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اس حالت کے اندر دیا ہوا صدقہ افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ فبیان القرآن کے اندر غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں، صرف 7 آدمی، 7 کوالٹیز رکھنے والے لوگ، ان کو اللہ کا سایہ نصیب، اور ان میں سے ایک وہ شخص جس نے چھپا کر صدقہ، جتانے کے لیے نہیں، چھپا کر صدقہ کیا، یہاں حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اس قدر احتیاط کے ساتھ اگر اس نے کیا تو یہ صدقہ رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا کہ میدان حشر میں جہاں دھوپ، جہاں سورج سوال جیسے کے پر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا جا رہا ہوگا، وہاں رب کائنات کی طرف سے اتنا اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا کہ رب کائنات اس کو اپنے سایہ سے نصیب فرمائے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اجرا کریم، ہم نے بھی سنی، ہمارے دلوں کی دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہلکی سی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے، پھر انسان جب اس محفل سے اٹھتا ہے وہ اثر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی دنیایں بالکل مختلف تھیں۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول خدا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے تمہیں جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ، کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ مجھے، ابو دحدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس باغ میں کھجور کے 600 درخت موجود تھے اور اسی میں اس کا گھر تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے، باغ پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا دحدہ کی ماں، دحدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، وہ بھی کیسی عظیم عورت صحابیہ تھی، مشی تھی کہ کیا سودا کر لیا میرے شوہر نے، تم نے نفع کا سودا کیا۔ بیوی کہتی ہے کہ تم نے نفع کا سودا کیا دحدہ کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے نکل۔ اور دیکھیں آج تک وہ قربانی وہاں موجود، وہ صدقہ وہاں موجود ہے۔ اب جب بھی عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو وہ زیارتیں جو کرائی جاتی ہیں تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اسی باغ کو وہ آج تک صدقہ کیا ہوا ہے، آج تک وہ
ایک ٹرسٹ کی صورت میں وہاں کی کمائی جو ہے نا وہ اب موجود ہے، اور کتنا اجر مل رہا ہوگا اس وقت سے لے کر آج۔ باغ موجود ہے، باغ کی کھجوریں موجود ہیں، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ بیان القرآن کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ انفاق مال اور انفاق جان ایک اعتبار سے ایک ہی چیز، انفاق مال اور انفاق جان۔ فرماتے ہیں کہ ٹائم از منی کا جو کانسیپٹ آیا کہ میں تمہیں اپنا وقت کیوں دوں، یہاں لوگ کیوں جا کے بیٹھتے ہیں جب قرآن کی بات چل رہی ہوتی ہے؟ یہیں اگر آپ نے بھی محفلیں بہت دیکھی نا، ابھی لوگوں نے اپنا ٹائم دیا، جلوس، ریلیاں، محفلیں، کارنر میٹنگ، بہت شہر کے اندر گہما گہمی لگی پڑی، لوگوں نے ٹائم دیا، یہ منی کے طور پہ دیا وہاں۔ اسی لیے جسمانی قوتیں، ذہنی قوتیں، یہ ساری کی ساری قوتیں جو لگ رہی ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک اجر ہوتا ہے، اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر قرض حسنہ کے سلسلے میں 10 ہدایتیں دی گئی ہیں، رہنمائی فراہم کی گئی ہے، اور عبد الرحمن کیانی صاحب اس کے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ صدقہ حلال کمائی سے دیا جائے۔ نمبر 1، صدقہ دینا ہے، ناقص مال نہ دیا جائے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب کپڑے پہن کر پرانے کر دیتے ہیں، اس وقت ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو دے دو۔ جوتیاں پھٹنے ہو، غریب آدمی ہے، اب کسی کو صدقہ کر دو۔ تو یہ جو ناقص چیزیں دی جاتی ہیں تو صدقے کا اجر بھی پھر ناقص انسان کو ملے گا۔ خود اپنی احتیاج کے وقت دیا جائے، جب خود کو ضرورت چیز کی تو اس وقت دیا جائے تو اس کا اجر ہی بہت بالا ہے۔ پھر چوتھی بات فرمائی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے، اس وقت دیا جائے جب دوسروں کو ضرورت میں دیکھا جائے، اپنی ضرورت کو روک لیا جائے۔ پھر یہ کہ احسان جتلانے کی نیت سے نہ دیا جائے۔ چھٹی یہ ہے کہ چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے، نمود و نمائش کا شائبہ تک اس کے اندر نہ ہو، دیے ہوئے مال کو حقیر نہ جانا جائے، نہ دینے پر نفس کو انسان اپنے ملامت نہ کرے، تو دینے پر نفس کو پھلایا نہ جائے، اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا یہ حق تھا۔ تو یہ 10 حقوق ہیں جو اس صدقے کے بارے میں ہدایات ہیں جو بیان فرمائی گئی۔ تدبر قرآن کے اندر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرض اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، جب سب کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے تو اس کے پاس کمی کا کیا سوال، بلکہ وہ تو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ لوگوں کو عطا کردہ مال دیا بھی اللہ نے، لوگوں کو عطا کردہ مال کو وہ اپنے بینک میں جمع کر کے اس کو اچھی طرح بڑھائے، اچھی طرح فروغ دے، اچھی طرح اس کی نشو و نما کرے، تاکہ اس کا منافع ایک ابدی زندگی میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سرمایہ کی صورت اختیار، اس لیے رب کائنات مانگ رہا ہے۔ اب سنیے ذرا اس قرض کی چند شرائط ہیں جو تدبر قرآن کے اندر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ دل کی پوری فراخی اور بلند حوصلگی کے ساتھ دیا جائے صدقہ تو یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے۔ دل کی تنگی کے ساتھ نہ دیا جائے، محض مارے باندھے یا دکھاوے کے لیے نہیں، اچھے مال سے دیا جائے، کسی غرض دنیاوی کے لیے نہ دیا جائے، نہ دینے کے بعد اس کے دیے جانے پر احساس جتایا جائے یا کسی پہلو سے دل آزاری کی جائے۔ سلسلے کی تیسری آیت ہے جو قرض حسنہ کے بارے میں آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں مختصر سی ایک بات ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اب یہاں پر بات آئی ہے بین ایدیہم، یہ ید واحد ایک ہاتھ، ید یہ دونوں ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں کے سامنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو میدان حشر ہو جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے، ظلمتیں ہوں گی، انسان کو راہیں سجائی نہیں دے رہے ہوں گی، ان حالات کے اندر کیا ہوگا؟ 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن سے میں اخذ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت دن مومنوں کے نور کی مختلف مقداریں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مومن کو نور ملے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ نور سے محروم ہوگا، وہ ٹامک ٹوئیاں بھٹکنا، اندھیروں میں چلنا اور چلتے چلتے جا کر جہنموں میں گرنا، یہ ان کا مقدر بن جائے گا، وہ صحیح راستے ان کو سجھائی نہیں دے رہے ہوں گے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث نقل فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مومنوں کا نور اس قدر ہوگا کہ اس سے مدینہ سے عدن تک روشن ہو جائے گا، اتنا نور مومن کے اندر موجود ہوگا، اور بعض مومن کے نور سے صرف ان کے قدموں کی جگہ روشن ہوگی، اتنا کم بھی ہوگا اور نور اس قدر زیادہ بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو ان کے نیک اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا، جس کی جتنی نیکی ہوگی اس کا اتنا ہی نور ہوگا،
جس نے جتنی مشقت کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں عبادات کی ہوں گی، صدقات کیے ہوں گے، رب کو راضی کرنے کی فکر اختیار کی، اس کو اتنی روشنی ملے گی رب کائنات کی طرف سے اس میدان حشر کے اندر۔ بعض کا نور کھجور کے درخت جتنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے، بعض کا نور مرد کی قامت کے برابر ہوگا، کم سے کم نور انسان کے انگوٹھے کے برابر ہوگا، اتنی روشنی اس کو نظر آ رہی ہوگی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ جو نور ہے اس کا ذکر اس تیسری آیت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو تسلسل سے باتیں آئی ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئی ہے، قرض حسنہ کی بات آئی ہے، اور اس کے بعد پھر نور کی بات آ گئی ہے، یعنی کہ یہ صدقات تمہارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نور کے بڑھنے کا باعث بنے گا، اس سے تمہارے نور میں اضافہ ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ جو دن ہوگا، یوم قیامت، وہ جو دن حشر کا دن ہوگا، یہ کہ مومن بھی ہوں گے، مومنات بھی ہوں گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بائیں بھی نور ہوگا۔ بشراکم الیوم، ان کے لیے بشارت ہوگی اس دن، جنات تجری، کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، خدا رب جلال کی بہاریں، بہتی ہوئی نہریں، خالدین فیہا، خالد کے معنی ہمیشہ، وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ رب کائنات کا ان کے لیے خاص انعام ہوگا۔ تین آیتوں کو ملائیے، خود ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات نے دینے پر اکسایا ہے، وقت دینا، سرمایہ دینا، اپنی صلاحیتیں دینا، اپنی فکر دینا، اپنی سوچ دینا، یہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں۔ جتنا انسان دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں دے گا تو انسان اپنی رب کی بارگاہ کے اندر اس دینے کے نتیجے کے اندر اپنے اجر کے اندر اور اپنے ثواب کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس پورے درس کی صورت میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور رب کائنات کی بہت سی عطائیں، سخائیں ہمارے پر موجود ہیں، عنایتیں ہمارے پر موجود ہیں، ہم ان میں سے کتنا رب کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اس رب کی راہ کے دینے میں ہمارا وقت بھی ہے، ٹائم از منی کی بات آئی، ہم دیں گے رب کائنات کی راہ کے اندر، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکیوں کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، اجر کی صورت میں جمع ہوگا، جس کو رب کائنات بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اپنی فکری ذہنی صلاحیتیں اس دین کے لیے دیں گے، اس کی اقامت کے لیے دیں گے، ان معاشروں میں کفر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، طاغوتی قوتوں کے مقابلے کے لیے، رب کے کلمے کے فروغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے دے رہے ہوں گے، تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر بھی رب کائنات اس اجر کی صورت میں اور نیکی کی صورت میں قبول کرے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری آخرت سنورے گی، ہمارے رب کائنات نور میں اضافہ کرے گا، اور وہ نور کہ جو ہمیں جنتوں کی طرف لے کر چلا جائے گا، کہ پھر وہ جنتیں جن کا ذکر رب کائنات نے کہا کہ وہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ان جنتوں کے اندر رہے گا۔ ذہنی فکری صلاحیتیں، جسمانی محنتیں، قدموں کو تھکانا، پھر مال لگانا، یہ سارے کا سارا جو کچھ لگایا جاتا ہے، اس سارے کچھ لگانے کے نتیجے کے اندر رب کائنات کی طرف سے بے پناہ اجر ملتا ہے۔ آخری بات ذرا سوچ لیجیے گا آپ لوگ کہ جن اصحاب کے اجر کی بات یہاں پر ہے کہ وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے وہ جو فتح کے بعد، وہ ہوتے فتح سے پہلے اکثر کون تھے؟ وہ سرمایہ دار مالدار تو چند ایک لوگ تھے صرف، اکثریت تو غریب لوگوں کی تھی، جن میں سے عبد الرحمن بن عوف کا ذکر آپ نے خود سنا ہے، غریب صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غریب، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ جو ان کا وقت تھا، دین کے لیے لگانے کے لیے جو صلاحیتیں تھیں، مال تو تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ اگر ہمارے تصور میں یہ کہ دینا سے مراد مال ہے اور کچھ دینا نہیں ہے، تو یہ تصور بھی غلط تصور ہے۔ اس تصور کو بھی درست کرنے کی ضرورت، جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ اپنا وقت دین کے لیے دے دے، دین کی اقامت کے لیے دے دے۔ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے پاس جسم کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اس جسم کو اللہ کی راہ میں تھکانا شروع کر دیں، اپنے فکر کو، سوچ کو اس دین کے لیے، سوچ کے لیے، پلاننگ کے لیے، اسٹریٹجیز سیٹ کرنے کے لیے، اور اب ان حالات کے اندر، ان ماحول کے اندر دین کو فروغ کس طرح دیا جائے، کس طرح دعوت کا ابلاغ کیا جائے، نئی نئی راہیں سوچے، ساتھ مل کر کام کرنا، بیٹھ کر دین کے آگے بڑھانے کے لیے فکر مندی کو اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر یقیناً اجر کا باعث بنے گا۔ آپ لوگوں سے میں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج جو کچھ یہ کہا گیا ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کے درس کی صورت میں احادیث کی مدد کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ہم سب اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اوروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کائنات قرآن پاک کے آج کے اس درس میں جو پیغام قرآن سے ہمیں ملا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔